الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ حلقہ العروۃ الوثقیٰ کا 5واں حلقہ ہے۔ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے حلقے میں ایمانی شجرہ کے تیسرے اصل جو کہ کتابوں پہ ایمان لانا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ جو کتابیں نازل فرمائیں اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے جس پر ایمان کی عمارت، ایمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ کسی بندے کا اسلام اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا اور نہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا جب تک وہ اس بات پہ یقین نہ کرے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان کتابوں میں جو وحی دے کر کے ان نبیوں کو بھیجا گیا، اس کتابوں میں جو پیغام آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ ایمان لانا ہم پہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کی تعریف میں آپ نے بتایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اس ایمان میں بھی کتاب پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ حدیث میں ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ناظرین گرامی، جن کتابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا جن کتابوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور وہ کتابیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ دوسری کتاب زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تیسری کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ چوتھی انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب کے ساتھ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔
اور اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسانوں کے لیے۔ پانچواں، قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں پر دوسری کتابیں بھی نازل فرمائی، جن کے ناموں کا اور عددوں کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ ناظرین گرامی، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بھیجی ہیں، اس کا مقصد ہی ایک ہے، وہ ہے توحید۔ وہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ سب کی سب کتابیں اسلام کی دعوت دیتی ہیں، کیونکہ اسلام ہی تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا دین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اگرچہ تمام آسمانی کتابیں توحید کی دعوت دیتی ہیں، لیکن اللہ شریعت میں سب مختلف ہیں۔ نصرانیوں کی شریعت یہودیوں کی شریعت سے مختلف ہیں، اور مسلمانوں کی شریعت نصارہ اور یہودیوں کی شریعت سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ تمام آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فعن واصل بن الاسقى الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت صحف ابراهيم اول ليله من شهر رمضان، وانزلت التوراة لست مدت من رمضان، وانزل الانجيل ب13 مدت من رمضان، وانزل القرآن ل18 خلت من رمضان، وانزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وانزل القرآن ل24 خلت من رمضان۔ خلاصہ یہ کہ تمام آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تمام کتابوں میں قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ یہ امت سب سے آخری امت ہے اور ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ اس قرآن کی اس آخری کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں وہ منسوخ ہو چکی، اس دین سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے وہ منسوخ ہو چکے۔ اس قرآن کریم میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تحریف کر سکے، کوئی زیادتی کر سکے یا کوئی رد و بدل کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے قریب کوئی شیطان نہیں آ سکتا، خواہ وہ شیطان انسان میں سے ہو یا جنات میں سے۔ نہ وہ چوری کر سکتا ہے، نہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے، نہ وہ قرآن میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ کوئی نقصان کر سکتا۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ قرآن حفاظت کے ساتھ اتارا گیا، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ محترم ناظرین، ہم اب اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔